مکی دور میں مسلمانوں پہ بہت ظلم اٹھائے گئے، بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ غرض کوئی بھی مسلمان خواہ وہ کیسا بھی ہو، چاہے عزت و جاہ کا مالک ہو، چاہے وہ غلام ہو، مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اس طرح جب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ پہلی دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ عورتوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے، آپ نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلا۔ رحمت العالمین آپ کا ہجرت حبشہ کا ذکر انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی۔ ہجرت حبشہ کے بعد بھی کفار کے تشدد کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ کفار کی طرف سے تشدد اور مسلمانوں کی طرف سے صبر اور برداشت اور ہاتھ نہ اٹھانے کا یہ مرحلہ پورے مکی دور میں یعنی 13 سال پر محیط ہے، جس میں مسلمانوں کو نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے نفوس کا تزکیہ کرنے، مصائب پر صبر کرنے، اپنے قائد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اطاعت کرنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ کئی مسلمانوں نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، مگر نہ تو زبان سے کسی کو برا بھلا کہا، نہ ہاتھ اٹھایا، حالانکہ موت کے وقت تو عقائی اور غلامی کے سب امتیازات اٹھ جاتے ہیں، اور مرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس سے مرنا ہی ہے تو 2-4 کو مار کے مرے، بلکہ بلی بھی جب عاجز ہو جاتی تو شیر پر حملہ کر دیتی ہے۔ یہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور مسلمانوں کی طرف سے مکمل اطاعت کا اثر تھا کہ اسلام کی انقلابی تحریک ناکام ہونے سے محفوظ رہی اور ترقی کے مراحل طے کرتی گئی۔ پھر جب مسلمانوں کو مدینہ میں آزادانہ فضا میسر ہوگی تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی مل گئی۔ اب جب ہاتھ اٹھانے کی اجازت ملی تو اس وقت کچھ گروہ نے کہا، کچھ لوگوں نے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیوں یہ فرض کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نہ تھوڑی سی مہلت دی۔ وَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات کہنے والے معاذ اللہ منافق تھے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ ہر قسم کے معاشرے میں تمام لوگ ایک ہی جیسے جرت والے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ ناتواں اور کم ہمت ہوتے ہیں، اور پورے مومن ہونے کے باوجود ہر ایک کی استعداد الگ الگ ہوتی ہے۔ کوئی کسی کام کے لیے زیادہ موضوع ہوتا ہے اور کوئی دوسرے کام کے لیے زیادہ موضوع ہوتا ہے۔ لہٰذا جن کمزور دل لوگوں نے یہ بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈھارس باندھتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی پامردی دکھانی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے اور اس کے مفادات چند روزہ ہیں، لہٰذا انہیں آخرت پہ نظر رکھنی چاہیے جو ہر لحاظ سے بہتر، اور اگر ان کا عمل تھوڑا بھی ہوا تب بھی انہیں ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی ان پہ کسی قسم کا ظلم نہیں ڈھایا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے، کچھ تنگی آتی ہے، کچھ تکلیف آتی ہے، تو انسان اس سے بچنے کے لیے ہر طرح کی سٹرگل کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ تنگی تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان ریلیکس ہو جاتا ہے تو پھر وہ آرام طلب ہو جاتا ہے، اور آرام اور راحت کے وقت طبیعت لڑائی کی طرف مائل نہیں ہوتی، امن چاہتا ہے انسان، اور یہ بشری تقاضا صحابہ کرام کے ساتھ بھی تھا۔ اسے بطور اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ پہلی تو بات ہے عملاً انہوں نے نہیں کہا، دوسری بات ہے کہ یہاں صرف ان لوگوں سے خطاب ہے جو کہ کمزور دل تھے، اور اب جو ان کو تھوڑا سکون ملا تھا، سہولت ملی تھی، تو وہ کیا چاہتے تھے کہ ہم اب تھوڑا سا سکھ کا سانس لیں، نہ کہ اب ہم جہاد کے اس میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں تھیں جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، تو اس وقت وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم تھوڑا سا سکھ کا سانس کا وقت آیا ہے،
تو جہاد فرض ہو گیا، تو اس لیے ان کی یہاں پہ ڈھارس باندھی گئی اور انہیں کیا کہا گیا، جیسے کہا گیا نا لولا اخرتنا الی اجل قریب. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ ہے کیوں نہ جینے دیا ہم کو تھوڑی سی عمر جو اب آگے جو اب آگے بھی ہے. جواب آگے بھی بعض نے ترجمہ کیا قتال کی فضیلت کا یہ حکم نازل کرنے میں تو نے ہمیں کچھ مہلت کیوں نہ دی. تو یہاں جواب کیا دیا گیا، لڑائی سے ہچکچانے والے کمزور ایمان والوں اور منافقین کا حوصلہ دو باتوں سے بلند فرمایا. پہلی تو یہ کہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر کے جہاد کی ترغیب دی. دنیا جتنی بھی ہو فانی ہے، اور فانی جتنی بھی ہو قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے. فانی اور باقی کا مقابلہ ہی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے اور اس کی انگلی میں تھوڑی سی نمی رہ جائے، ایسی مثال اور دنیا کی اور آخرت کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر سے چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے. تو کتنی بھی دنیا کما لیں، کتنا بھی ریلیکس کر لیں، آخر اس نے ہاتھ سے چھوٹنا ہے. اس لیے یہاں مسلمانوں کی تربیت کی گئی کہ آپ اس چیز کی پرواہ نہ کریں. پھر ایک چیز یہ ہے کہ ڈر، لوگوں کا ڈر، لوگوں کے ڈر سے بچایا گیا. کہا لوگوں سے مت ڈرو، اس طرح لوگوں سے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی اللہ کی جواب دہی کا ڈر ہونا چاہیے نا، کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا کیا کہ اس سے بھی زیادہ ڈرنا، یا اللہ کے اس جواب دہی کا اتنا ڈر نہیں ہے ہمارے دلوں میں جتنا لوگوں کے سامنے ہمیں فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے کیا کرنا ہے. آپ نے مرنا ہے تو لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہنا نا. لیکن جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں ہمیں ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے ڈر سے یہاں پہ آزادی دی گئی، خلاصی دی گئی اور کہا گیا کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے باہر نکالیں. امام ابن المبارک نے الزہد میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارا گیا تو ان سے ان کے رب عز و جل نے فرمایا خراب ہونے کے لیے تعمیر کرو اور فنا ہونے کے لیے بچے جنو، یعنی دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں بتایا. ایک شاعر کے قول کا جو مصرع ہے اس کا ترجمہ آپ کو سناتی ہوں. اس شخص کے لیے دنیا بھلائی سے یکسر خالی ہے جسے کل آخرت کا کوئی حصہ ملنے والا نہیں. گویا دنیا کو دیکھ دیکھ کر بعض لوگ ریچھ رہے ہیں، لیکن دراصل یہ یوں ہی سا فائدہ ہے اور وہ بھی بہت جلد فنا ہونے والا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت جب آپ بستر مرگ پر ہیں فرماتے ہیں اللہ کی قسم فلاں جگہ غرض 20 لڑائی میں سینکڑوں مارکوں میں گیا، ثابت قدمی کے ساتھ میں نے جہاد کیے. آؤ دیکھ لو میرے جسم کا کوئی عضو ایسا نہ پاؤ گے جہاں کوئی نہ کوئی نشان نیزے یا برچھے یا تیر یا بھالے کا تلوار کا ہتھیار کا نہ ہو. لیکن چونکہ میدان جنگ میں موت نہیں لکھی تھی، اب دیکھو اپنے بستر پر اپنی موت مار رہا ہوں. کہاں ہے لڑائی سے جی چرانے والے نامرد، میری ذات سے سبق سیکھیں. رضی اللہ عنہ.